سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے جا رہا ہوں۔ اللہ نے جب حضرت آدم کو پیدا کیا تو ان کا اصل مقصد زمین کا خلیفہ بننا تھا، لیکن اس سفر میں کچھ ایسے سوالات اٹھتے ہیں جو آج بھی لوگوں کے ذہن میں شبہ پیدا کرتے ہیں۔ آج ہم شیعہ روایات کی روشنی میں ان کا جواب دیں گے۔ سوال: اللہ نے آدم کو زمین کے لیے بنایا تھا، پھر منع شدہ درخت کا پھل کھانے سے کیوں منع کیا؟ شیعہ روایات کے مطابق اللہ کا حکم دو قسم کا ہوتا ہے: حکم شرعی جیسے حلال و حرام، اس کا توڑنا گناہ ہے۔ نمبر دو، حکم ارشادی، نصیحت یا امتحان کا حکم، جس کا توڑنا گناہ نہیں بلکہ امتحان ہوتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے، وہ درخت جس کا پھل کھانے سے منع کیا گیا تھا، اس کا کھانا گناہ نہیں تھا بلکہ امتحان تھا۔ آدم کو منع کرنا اس لیے تھا تاکہ ان کی آزمائش ہو اور انسان کے لیے سبق بنے۔ یعنی آدم نے کوئی گناہ نہیں کیا، بس ایک تربیتی امتحان تھا۔ معصوم نبی گناہ سے پاک ہوتے ہیں، خطا کا مطلب ہمیشہ گناہ نہیں ہوتا۔ تفسیر القمی اور بحار الانوار میں ہے، آدم علیہ السلام کی جو خطا قرآن میں ذکر ہوئی، سورہ طٰہٰ 121، آدم نے اپنے رب کا حکم توڑا تو وہ بھٹک گئے۔ یہ گناہ نہیں تھا بلکہ ترک اولیٰ تھا۔ ترک اولیٰ نبی ایک ایسے عمل کو چھوڑ دیتے ہیں جو سب سے بہترین ہوتا ہے اور ایک کم درجہ عمل کر لیتے ہیں۔ یہ ان کے درجے کے حساب سے خطا کہلاتا ہے، لیکن انسانی حساب سے گناہ نہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، اگر آدم کی وہ خطا ہم یا تم کرتے تو گناہ نہیں ہوتا، مگر ان کا درجہ بلند ہونے کی وجہ سے وہ ترک اولیٰ کہا گیا۔ الکافی کتاب الحج۔ سوال: بہن بھائی کا نکاح ہمیشہ سے حرام ہے تو آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا نکاح بہنوں سے کیسے ہوا؟ شیعہ روایات اس بارے میں واضح ہے کہ بہن اور بھائی کا نکاح کبھی بھی اللہ نے جائز نہیں کیا۔ بحار الانوار اور تفسیر قمی میں روایت ہے، اللہ نے آدم علیہ السلام کی بیٹیوں کا نکاح ان کے بیٹوں سے نہیں کروایا، بلکہ جب وہ جوان ہوئے تو اللہ نے حور اور جن کی انسانی شکل والی لڑکیوں کو ان کے لیے زمین پر بھیجا اور ان سے نکاح ہوئے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا، کیا آدم کی بیٹیاں ان کے بیٹوں کے لیے حلال تھیں؟ امام نے فرمایا، نہیں، خدا کی قسم یہ حرام تھا۔ اللہ نے حور اور جنات سے انسانوں کی شکل والی عورتیں بھیجیں اور ان سے ان کا نکاح کروایا۔ بحار الانوار۔ یعنی اسلام کے آغاز سے ہی بھائی بہن کا نکاح حرام تھا۔ کیا حوروں سے انسان کی اولاد پیدا ہو سکتی ہے جبکہ وہ انسان نہیں ہے؟ جی ہاں، روایات کے مطابق حور اور جن کی عورت اگر انسانوں سے نکاح میں آئے تو اللہ ان سے اولاد عطا کرتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے، انسان اور حور کے درمیان نکاح اور اولاد ممکن ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد بھی انبیاء اور اولیاء کے سلسلے میں یہی روایات ملتی ہے، یعنی حور اور جن کی انسانی صورت والی عورتیں اور انسانی نسل بڑھ سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے حضرت آدم کی بیٹوں کی اولاد آگے بڑھی۔